جی السلام علیکم دوستو۔ آج ایک بار پھر ہم پاکستان کی دیگر اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ جاوید حسن صاحب ہیں۔ آپ ان کے پہلے بھی بات چیت سنی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج برسٹل یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد پیرزادہ صاحب موجود ہیں۔ یہ پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی وابستہ رہے، بینک آف انگلینڈ میں بھی انہوں نے کام کیا، کافی اہم پوزیشنز انہوں نے اختیار کی ہیں مختلف مواقع پہ۔ اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ چونکہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں برسٹل یونیورسٹی میں، تو ان سے پوچھا جائے کہ ان کی نظر میں ان کی جو ایکسپرٹ رائے ہے وہ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ سے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہیں برطانیہ میں، جس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، شاید آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ پاکستان آپ کو کیا لگ رہا ہے، کس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب مجھے انویٹیشن کے لیے۔ آئی تھنک حالات تو جو آپ لوگ ٹی وی میں بھی سن رہے ہیں اور نیوز کوریج بھی ہو رہی ہے، آئی تھنک حالات تو کافی حد تک اسی طرح ہی ہیں۔ بہت زیادہ آئی تھنک ڈیٹ سروسنگ کے ہمارے مسئلے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیٹ سروسنگ ہماری جو 2013 کے اندر 6 بلین ہم نے ایک سال میں دینا ہوتا تھا یا رول اوور کرنا ہوتا تھا، وہ آج بڑھ کے 26 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کی شرح میں، تو پہلے یہ 10% تھا ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کا 2013 میں، آج یہ بڑھ کے 35-40% کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ افریقن ممالک سے ہمارا مقابلہ جو وہ کمپیریزن ہوگا وہ زیادہ مناسب رہے گا بنسبت باقی کسی اور ممالک کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے واقعی حالات کافی تشویشناک ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ قرضہ ہونا اور قرضے کی سروسنگ ہونا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی ممالک بھی یہ چیز فیس کرتے ہیں، امریکہ کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے، باقی اور ممالک بھی ہیں۔ لیکن ہمارا جو بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے ہیں، زیادہ تر جو ہمارے قرضے جو گورنمنٹ کو واپس کرنے ہیں بیرونی ممالک یا بیرونی جہاں سے، چاہے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے لی ہوں یا گورنمنٹ سے لی ہوں، وہ ایسے قرضے نہیں ہیں کہ آپ کو مارکیٹ نے خود آ کے دیے جس طرح ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا میں بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر نے انڈیا میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے امیزون کی شکل میں، یا انہوں نے گورنمنٹ کے بانڈز خریدے۔ ہمارے ہاں جو ہم نے جو قرضے اکٹھے کیے ہیں اوور دا ٹائم پیریڈ، لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے قرضے شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کسی اور ممالک کے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک جو بیسک چیز ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایون دو اگر ہمارے قرضے تھوڑے بھی ہوں، تو وہ قرضے ہمیں لوگوں نے آ کے دیے نہیں ہیں، وہ بلکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے ہم نے مانگے ہیں ان دا سینس کہ ہمیں وہ اکنامک بیسس کے اوپر نہیں ملے کہ ہماری طرف بڑی انویسٹمنٹ کرنا پروفیٹیبل ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ انویسٹر دوڑا آ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں، بلکہ وہ ہمیں اس لیے ملے ہیں کیونکہ ہم نے تعلقات اپنے استعمال کیے، کبھی ہم نے چائنا سے لے لیے، کبھی ہم نے سعودیہ سے لے لیے، کبھی ہمارے آرمی چیف پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ ہم نے اپنے جیو پولیٹیکل تعلقات کی وجہ سے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے قرضے اکٹھے کیے، نہ کہ دنیا دوڑی چلی آ رہی تھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ سے وہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس میں گرداب میں اس کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے میں صلاحیت نہیں تھی کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکتے، اور یہ مارکیٹ بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ قرضے واپس کر سکیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ قرضے یقیناً واپس کر سکیں گے، اور ہم نے اس خوش فہمی میں پچھلے 10-15 سال میں ہم قرضے مانگتے رہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ تو جاوید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اسی کانٹیکس میں آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے مزید قرضہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، اگر مل بھی جائے گا تو کن شرائط پہ ملے گا۔ اس میں بڑی بات ہو رہی تھی قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کی۔ قرضوں کی ریسٹرکچرنگ سے مراد کیا ہے، اور کیا پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں، سول ملٹری حکمران، اس بات پہ آمادہ ہوں گے؟ اچھا امتیاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ مگر سب سے پہلے بات آئی ایم ایف سے وہ پروگرام کنٹینیو کرے نہ نہیں کرے، یہ کنکلوڈ ہو، 9th جو ریویو ہے چلے، اگر ایزیوم بھی کر لے کہ ہو جاتا ہے اور 1.2 بلین ڈالر کا ٹرانش آ جاتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہماری جو پرابلمز ہے وہ ختم ہو گئی۔ جیسے ڈاکٹر احمد نے کہا ہے کہ ہماری جو بڑی تشویشناک ہے ہمارے سچویشن،
اور ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ رہتا ہے. ریسٹرکچرنگ آئی تھنک اب ایک انیویٹیبل چیز ہوگی جو ہم لوگ کا برڈن آف ڈیٹ سروسنگ ہے. جتنا ہم کو ڈیٹ سروس کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری گروتھ رک رہی ہے, ہماری انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, اور ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو نہیں کر رہی ڈسپائٹ IMF بینگ دیئر. تو ریسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے جو کریڈیٹرز ہیں آپ کے, جو آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, جن نے بہت پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, ان کو ساروں کو کلب کر کے ری نیگوشیٹ کرتے ہیں ٹرمز. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سسٹینیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ واپس کیسے کر سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر احمد نے الوڈ کرا کہ ہمارے پاس وہی نہیں تھا, ایبلٹی نہیں تھی, تو وہ دیکھتے ہیں. اور اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کور جو ڈیٹر لینڈر ہوتا ہے, جیسے چائنا ہو سکتا ہے نا, مڈل ایسٹرن کنٹری ہو سکتے ہیں, وہ ساتھ ملتے ہیں. پھر ایک اور بھی اینکر ہوتا ہے جیسے IMF ہو سکتا ہے نا, ورلڈ بینک ہو سکتا ہے, وہ پھر سارے دوسرے کریڈیٹرز کو ساتھ ملاتے ہیں اور ٹرمز پھر نیگوشیٹ ہوتے ہیں. اور یہ ٹرمز نیگوشیٹ ہوتے ہیں اس بیسس پر کہ آپ وہ ضرور کچھ مہلت دیتے ہیں آپ کو, ذرا سے ٹرمز کنڈیشنز بہتر کر دیتے ہیں, شاید جیسے کہتے ہیں ہیئر کٹ, جو لون آپ کو واپس کرنے تھوڑے سے کم کر دیں, جو ٹرمز ہیں اس کی ڈیوریشن ٹینیور اس کو بڑھا دیتے ہیں, جو 2 سال میں دینا تھا اس کو 5 سال کر دیں, جو 5 سال میں دینا تھا شاید 10 سال کر دیں, آپ کی ایبلٹی آف پیمنٹ بہتر کر دیتے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر چیز دیر از نو فری لنچ جیسے کہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کریں گے کافی چیزیں. آپ کی جو فسکل پوزیشن ہے, آپ کی جو اسپینڈنگ ہے, جو اخراجات ہماری گورنمنٹس کی ہے, ہر چیز ہے اس کو دیکھیں گے. آپ کی ریونیو کلیکشن جو ہے, جس میں بس ہماری بہت ہی لمیٹڈ ریونیو کلیکشن, اس کو بھی دیکھیں گے. تو یہ ایک بڑا ڈیپ اسٹرکچرل چینج لانا پڑے گا ہمارے اکانومی میں. اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ سسٹینیبلٹی اگر ہو تو اکانومی کیسے آگے چلے گی. تو یہ ایک پروسیس ہے, اور یہ میں کہوں گا کہ آئی فیل پرسنل یہ ویو ہے, شاید دوسرے ڈس ایگری کرے کہ یہ اب آلموسٹ انیویٹیبل ہو گیا ہے, مگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ موڑ ہوگا پاکستان کے لیے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ آج شروع کرا اور 3 ہفتے میں IMF کی طرح ڈیل مل گئی. اس میں بڑا ٹائم لگے گا, شاید 1 سے 1.5 سال, شاید 2 سال لگے, اور اس میں ہماری پینفل ہوگا, اور یہ ہم لوگ اب اوائڈ نہیں کر سکتے. جی احمد صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو جاوید صاحب بتا رہے ہیں تو اس طرح کی بات اور کچھ اکانومسٹ نے بھی کی ہے کافی انتباہی انداز میں کہ بڑا مشکل ہوگا, پینفل ہوگا. تو آپ چونکہ پلاننگ کمیشن میں بھی رہے, تو ہمارا جو ایلیٹسٹ جو ماڈل ہے گورننس کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ ہماری اشرافیہ آمادہ ہو جائے گی, اور یہ کہ اس کے ذریعے واقعتاً کوئی تبدیلی آ پائے گی؟ یہ آئی تھنک آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک ایک چیز تو میرے نزدیک تو کافی کلیئر, گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, اگر وہ چاہے کہ وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرنا چاہتی تو وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے تھے, پھر ہم اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے اور آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. تو میرے نزدیک تو آئی تھنک سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ گورنمنٹ کوشش کرے اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر لی تو اس کے بعد بارے نیارے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد 5 سال بعد دوبارہ یا 10 سال بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے واقعی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ نے اس سارے یہ جو چکر ہے اس سے نکلنا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی, اور یہ اشرافیہ جو ہے اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ شاید اپنا بھی سوچ کے کہ اگر یہ ملک ہے تو پھر ہی اشرافیہ ہے, اگر ملک نہیں ہے تو اشرافیہ نہیں ہے. اور میری تو رائے یہ ہے کہ ہر جو کرائسس ہمارا آتا ہے ہم اس میں پھر سے بیج بوتے ہیں اگلے کرائسس کا. اب فار ایگزامپل ابھی یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ذکر ہو رہا تھا, اب یہ ہماری پالیسی کا بہت حد تک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کرائسس آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی. لیکن ہماری ایکسپورٹس اچھا پرفارم کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کی ایکسپورٹس تب اچھا پرفارم کرتی ہیں جب آپ اس طرف توجہ دیں جہاں پہ آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اگر میری اکنامکس اچھی ہے اور میں جا کے ڈاکٹر بن جاؤں تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میری اکنامکس اچھی ہے, میں اسی طرف توجہ دوں تو شاید میں بہتر پرفارم کروں گا بجائے اس کے کہ میں جا کے آپریشن کرنا شروع کر دوں, اپنا بھی نقصان کروں گا اور بندے کا بھی نقصان کروں گا. تو یہی ہمارا مسئلہ ہے. اب جب بھی کرائسس آتا ہے تو ہماری پالیسی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہم
اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہم اپنے ایسے پروڈیوس کریں کہ جہاں پہ ہم امپورٹس کم کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف توجہ دیں جہاں پہ ہم بہتر پرفارم کر سکیں اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. اور اس میں بہت حد تک آ جاتا ہے، انوالومنٹ آ جاتی ہے. آپ اشرافیہ کہہ لیں، آپ لیڈ کیپچر کہہ لیں، یا آپ جو بھی کہہ لیں. یہ عدیل ملک صاحب ہیں، انہوں نے پروفیسر ہیں آکسفورڈ میں، انہوں نے پیپر، بہت انٹرسٹنگ پیپر لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ 2013 میں جب ہمارا کرائسس آیا تو جو ہماری جو انڈسٹری ہے، جو اشرافیہ سے منسلک ہے، جو آرگنائز سیکٹرز ہیں، جو لیٹس سے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، لابی گروپس ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا میں کہ انہوں نے اپنے لیے جو پروٹیکشن آپ کہہ لیں انٹرنیشنل کمپٹیشن کے ساتھ سے، وہ انہوں نے اپنے لیے اس کو جس حد تک ہو سکتا تھا وہ اس کو انہوں نے بڑھا لی، اور زیادہ بڑھائی بنسبت باقی سیکٹرز کے. پھر ہم 2018 میں کرائسس آیا، پھر دوبارہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہی جو سیکٹرز تھے، یہی طبقات تھے، انہوں نے اپنے لیے زیادہ پروٹیکشن پھر سے بڑھا لی بنسبت باقی سیکٹرز میں. اب 2022 آیا، اس میں ہم دوبارہ سے یہی بات دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہے. اور یہ ساری جو پروٹیکشن ہے یہ کس طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ پروٹیکشن آپ ان سیکٹرز میں بڑھا رہے ہیں جن سیکٹرز میں آپ پرفارم اچھا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اچھا نہیں کر سک رہے. یہ پروٹیکشن یہ آج نہیں ہے، یہ پروٹیکشن پچھلے 70 سال سے آپ نے ان سیکٹرز کو دی ہوئی ہے، اور اگر اس میں سے کچھ اچھا نکلنا ہوتا تو اب تک نکل آتا. تو یہ جو ہم بار بار ہر کچھ عرصے بعد لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور گورنمنٹ میں بھی اور گورنمنٹ سے باہر بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی پالیسی ہے اور اس دفعہ اس میں سے کچھ بڑا اچھے نتائج نکل آئیں گے. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 70 سال سے ہم یہ پالیسی چلا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے ساتھ رہے تو پھر اس کے نتائج وہی ہوں گے جو پچھلے 70 سال سے ہوتے چلے آئے ہیں. جاوید صاحب، میں آپ یہ بتائیے، جو بوم بسٹ کی بات ہوتی رہی ہے، اور یہ کہ جی جو درآمدات کو ان کا متبادل تلاش کرنے کی بات ہے، آپ بھی تو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں رہے کچھ عرصے تک، تو آپ بتائیے کہ کیوں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس سوچ کو کہ آپ مقامی طور پہ پروڈکشن، مقامی طور پہ اپنی پیداواریت میں اضافہ کریں تاکہ برآمدات اضافہ ہو سکے اور درآمدات کم سے کم ہوں. وجہ بنیادی اس کی کیا ہے کہ کیا ایکسپرٹس کی بات نہیں سنی جاتی؟ جو ماہرین مالیات اور ماہرین اقتصادیات ہوتے ہیں ان کی بات سنی نہیں جاتی، اور عام طور پہ وہی جو بابو ہوتا ہے سیکرٹری منسٹری آف فائنانس کا، کامرس کا، وہ پریویل کر جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو میں اکنامک ایڈوائزری گروپ کا ممبر ہوں، اور پہلے چیئرمین تھا، اور اب ڈاکٹر احمد چیئرمین ہوں، ناٹ دی کاؤنسل. یہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بوم بس سائیکل بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہے. ہمارے یہاں بوم آتا ہے جب ہم لوگ کو ایک سائیکل میں جاتے ہیں، جب بورنگ فیسلٹی اویلیبل ہو جاتی ہے، جب ہمارے فرینڈلی کنٹریز تھوڑے بہت پیسے ڈال دیتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑا بہت آلریڈی جو ہم لوگ نے فسکل کنسٹرینٹ دکھائی تھی، ذرا سا ریفارم کرنے کی کوشش کری تھی، اس کے جو بینیفٹس تھی وہ سارے ہم لوگ پھر اسپینڈ کر دیتے ہیں. فسکل ایکسپینشن کرتی تھی گورنمنٹ، سو کالڈ ریلیف دینے لگتی ہے، اسپینڈنگ بڑھا دیتی ہے، پی ایس ڈی پی بڑھا دیتی ہے، اور پھر ہم لوگ بوم آتا ہے بائی بیسکلی تھرو گورنمنٹ اسٹیمولیٹنگ دی اکانومی، ناٹ بائی پرائیویٹ سیکٹر بینگ کمپیٹیٹیو. وہ ہوتا ہے تو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ڈرامیٹکلی بڑھ جاتی ہیں. آپ نے یہ بہت ریسنٹلی دیکھا، شوکت ترین کی 21-22 کے بجٹ کے بعد بہت زبردست ایک بوم آیا، اور بار بار ہم بلکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 6% گروتھ ہوا. اس کے بعد جو ہے آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے 7 بلین تک پہنچ گئی ایک مہینے میں. اس کے وجہ سے آپ کی فورن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. جب فورن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، ایک بیگ ہم لوگ کو پریشانی ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں کہ پیسے کہیں سے آ جائے، اور پھر آپ بسٹ پر چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں بسٹ کا حال کہ اب 2%، شاید 2% بھی اوور اسٹیٹڈ ہے، شاید 0% گروتھ ہے، کنٹریکشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہی ہے بوم بسٹ کے بورو کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، گورنمنٹ اخراجات کرتی ہے، پھر بس جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اگر آپ گھر میں دیکھیں اس طریقے سے کوئی گھر چلایا جائے تو آپ تو بڑے افسوس سے دیکھیں گے اس گھر کو. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے کہ بس کسی سے قرضے لے لو، پیسے خرچ کر دو، عیاشیں کرو. اور مگر ایک چیز اور میں کہوں گا، یہ جو اشرافیہ کی جو آپ نے باتیں کری ہیں، یہ آپ ریسنٹلی پاکستان بزنس کاؤنسل کی جو ڈیمانڈ دیکھیں، ایون دو اٹس کاؤچ کے بہت کرٹیکل سچویشن ہے، اس میں پھر سے انہوں نے کہا کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں بھی وہ کہتے ہیں ڈیٹ فارگیونیس. کوئی نہیں فارگیو کرنے والا ہے آپ کو، پلیز سمجھ لیں.
کوئی ابھی فارگیو نہیں کرے گا. اگر جب کریں گے ریسٹرکچر, they will demand some really tough restructuring reform of your economy. ایسے کوئی آپ کو فارگیو نہیں کرنے والا. دوسری چیز انہوں نے کہا پھر امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں ان کا جو اپنے بزنسز ہے ان کو فائدہ ہوگا. اور سب سے مزدار بات جو پاکستان بزنس کاؤنسل کی تھی کہ وہ جو ایکسچینج کنٹرول دار صاحب نے کرا, which is disastrous, سارے جانتے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹرس یہ پالیسی ہے, اس کو یہ نہیں کہا کہ ہٹاؤ. سارے سینسیبل اکانومسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہٹاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس, آپ کریڈٹ دے دیں, ایکسچینج کریڈٹ. ہمارے جو ممبرز ہیں اور بزنس مین ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں تو وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل اکانومی کا. تو یہ ہمارے اشرافیہ کا حال. تو بات یہ کہ ہمارے جو اکانومسٹ بھی ہیں انفارچونیٹلی کافی حد تک اس کو پروموٹ کرتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن. ایک دو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا نہیں, مگر کافی سارے ایک یہ آرتھوڈاکسی, یہ سمجھے کہ انڈیا میں 1991 میں ان نے ڈسکارڈ کر دیا. آپ انڈین اکیڈمکس کو دیکھیں, کوئی نہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو فیور کرتا ہے. پاکستان میں I would say a large number of economists, something like I would say 80-90% still support import substitution, اس لیے کہ وہ ایک پارٹ ہے ہمارے سسٹم کے, وہ بھی اشرافیہ میں ہے. تو I think ہم لوگ کو کہنا پڑے گا کہ یہ ایک بہت ہی برا آئیڈیا ہے, اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. کنٹیسٹیشن سے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر شاید ہم لوگ کو ایک دوسرے راستے پر چلنا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حالیہ اجلاس ہوا تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں سننے کو ملی, تو شاید ڈاکٹر پیرزادہ کو بھی اس کا علم ہوا ہو. تو یہ بتائیے کہ اس قسم کے جو نسخے آتے رہتے ہیں جب یہ آفیشلز اکٹھے ہوتے ہیں, سول ملٹری آفیشلز, اور اپنے ہی کوئی ایک کون میں شاید رہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اپنے ایک ریسیپیز بتا دیتے ہیں جس کا شاید آن گراؤنڈ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب 23ویں IMF کے پروگرام میں ہر دفعہ وعدے کرتے ہیں, وعدوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں, اور پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور پھر نئے پروگرام میں جانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے ذرا اس حوالے سے کہ کیا واقعی دس از اے فیلڈ ماڈل, اور اس میں جو باتیں ہیں, جو ڈسکنیکٹ بہت زیادہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا اور جو سرکاری ہمارے افسران ہیں وہ نسخے پیش کرتے ہیں. جی آئی تھنک اس میں دیکھیں, آپ کسی بھی چیز میں ایگزامپلز آپ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کہیں گے یہ دیکھیں یہ چیز یہاں پہ کامیاب ہوگی اور وہاں پہ کامیاب ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے, آپ کے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے ایٹ اے براڈر لیول. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو پالیسی ہے اور یہ پالیسیز جو بار بار ہم سنتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن وغیرہ کی, یہ ناکام ہو چکی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا کیا مطلب ہے؟ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے آپ کو اپنی امپورٹس کم سے کم کرنی ہے, رائٹ. اگر آپ دیکھیں ایسٹ ایشیا کو, تو ایسٹ ایشیا نے بھی یہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا تھا شروع میں 50s میں 60, بلکہ کافی حد تک جو ممالک تھے ڈیولپنگ کنٹریز انہوں نے یہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا تھا 50s میں اور 60s میں. لیکن پھر ہم ایسٹ ایشیا کو دیکھتے ہیں کہ 70s میں انہوں نے کورس کریکشن کیا اور انہوں نے اس ماڈل سے موو اوے کر گئے. اور اگر ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو تب اس وقت ان کی جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کی بھی جو ریشو تھی جی ڈی پی کے ساتھ, ایکسپورٹس امپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو, وہ 10% تھی. وہ 2008 میں کرائسس آیا, لیکن اس سے پہلے تک وہ بڑھ کے 35% تک پہنچ گئی تھی. صرف ایکسپورٹس کی نہیں بلکہ امپورٹس کی بھی ساتھ. اور یہ وہی وقت تھا جب ان اکانومیز نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت ہائی گروتھ ریٹ انہوں نے اچیو کیا. اسی طرح ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, انڈیا کی بھی جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کی جو شرح تھی جی ڈی پی کے ساتھ, وہ 10% سے کم تھی, بلکہ 5% کے اراؤنڈ تھی 90 کی دہائی تک. پھر 91 میں جب انہوں نے ریفارم کیا تو وہ انہوں نے بھی بالکل اپوزٹ دیکھا کہ امپورٹس بھی ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں اور امپورٹس بھی بڑھی ہیں. اور یہ نیچرلی سی بات ہے کہ اگر میں اکنامکس میں بہتر ہوں اور اس پہ میں اپنا ٹائم جو ہے صرف کروں گا اور توجہ دوں گا, تو جو باقی میری ضروریات ہیں, چاہے وہ لیٹ سے میڈیکل ہو گیا, یا میں نے لیٹ سے گروسری کرنی ہے, یا میں نے سروسز اور کسی چیز کی حاصل کرنی ہے, وہ میں اور جگہ سے جا کے خریدوں گا. تو نیچرلی اگر میں اپنی جو صلاحیت ہے اس کو کسی ایک طرف میں نے اس کو لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں, تو میں باقی جو چیزیں میری ضروریات ہیں ان کو بھی میں نے پورا کرنا ہے, تو وہ میں باقی دنیا سے جا کے خریدوں گا. تو یہی چیز ہم ڈیٹا میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو پالیسی لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ نہیں ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور اس طرح بڑھائیں کہ ہماری امپورٹس نہ بڑھیں, یہ بالکل ہی سینس یہ لاجک پہ بات نہیں
پوری اترتی. تو اچھا اس کو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اسپیشلی بیوروکریسی میں اس پالیسی کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک اس پالیسی کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں یہ نہیں کہتا کہ اکا دکا کیسز میں ابھی بھی لیٹ سے آپ کسی ایک سیکٹر میں کسی ایک بہت اسپیشل ایریا میں اپنی اکانومی میں یہ پالیسی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے نیشنل فریم ورک آپ اس کو نہیں آگے لے کے چل سکتے. جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, امپورٹ سبسٹیٹیوشن, کرنسی کنٹرول, آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی انوالو ہو رہی ہے, یہ ہم بیسکلی جتنا ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈسکنیکٹ ہوں گی اتنا ہماری گروتھ افیکٹ ہوگی. دیکھیں گلوبل مارکیٹ جو ہے, گلوبل اکانومی کہیں آپ سے بڑی ہے, 8 ٹریلین کے قریب مارکیٹ ہے. آپ اس میں جو ہے, آپ پاکستان اگر نہیں پارٹیسپیٹ کرے گا, آپ ایک آٹارکی جس کو کہتے ہیں بس اپنے میں محدود رہ جائے گا, تو کیسے گرو کرے گا؟ وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ. اور یہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں بس ہم ایکسپورٹ کر کے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, بالکل نہیں. آپ کو انٹیگریٹ امپورٹ بھی کرنا پڑے گا. اور جو آپ دوسری حماقت کریے, ایکسچینج کنٹرولز لگا دیے, اب اس کے وجہ سے اور بھی مصیبت ہوگی کہ جو کرنسی ڈفرینشیل ہو گیا ہے اس کے وجہ سے اور بھی امپورٹس کم ہو گئی ہیں. اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیشلسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے ایولک ایسڈ. ایولک ایسڈ کی امپورٹس نہیں آ رہی ہیں, اس کے وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے وجہ سے ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اکنامکس ایک بہت جس میں کہتے ہیں فیڈ بیک لوپس, ایک چیز کرتا ہے تو 10 چیز افیکٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ایسے لینئرلی نہیں سوچا کریں کہ بس آپ ایک چیز کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ ایک چیز کریں گے, اس کا 10 ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ ہمارے آپ یہ بتائیں کہ جو جاوید صاحب نے بات کی کہ ایک آپ قدم اٹھاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو نقصان, اس کے پھر ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے, یا پھر آپ جو ماہرین کی رائے ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے؟ آئی تھنک اس میں ایکسپرٹ اوپینین, آپ زیادہ تر جو آپ اوپینین آپ لے رہے ہیں وہ آپ لیٹ سے بزنس کاؤنسل, آپ انہی طبقات سے لے رہے ہیں جو آلریڈی جن کا انٹرسٹ اسی سسٹم اور اسی طرز حکمرانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ آپ کو وہی پالیسیز بتائیں گے جو پالیسیز آپ پچھلے 70 سال سے آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آسان بھی ہے پولیٹیکلی وہی چیز کرنا جو آپ پہلے سے کرتے آئے ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑتی. زیادہ تر آپ بس اگر مجھے کوئی کہے کہ یار یہی کرتے رہو جو کرے اور اس میں بہتری ہوگی, تو شاید میرے لیے آسان ہو بنسبت کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ نہیں یار تم اپنے آپ کو بدلو اور تبدیلی لاؤ اور کچھ اور جا کے کرو. تو آئی تھنک وہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے, اور پولیٹیکلی آئی تھنک کنوینئنٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہی چیزیں آپ کریں تو بہتر ہو جائے گا. جاوید صاحب آپ ہی بتائیے, ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا موجودہ حکومت کے کارناموں کے حوالے سے. ان کے اپنے بھی کچھ کارنامے تھے, آپ بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. تو یہ جو وائٹ پیپر ہے, کیا یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے, ان مسائل کو جو ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اس مجدھار میں سے, اس برے سائیکل میں سے نکل نہیں پا رہی ہے؟ دیکھیے میں جنرلی آپ کو پتا ہے کافی سمپیتھیٹک ہوں پی ٹی آئی کے کافی ایشوز سے, رول آف لا, جنرلی ڈیموکریسی. تو میں پی ٹی آئی کو ایک بہتر انفلوئنس سمجھتا ہوں اپنے انوائرمنٹ میں, پالیٹی میں. مگر یہ ڈاکٹر احمد نے کہا تبدیلی جینیوئن تبدیلی جب بھی آئے گی جب اپنے اکنامک سٹرکچرز چینج کرنے. اور یہ وائٹ پیپر میرے لحاظ سے بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. اس میں آپ نے بہت پروموٹ کرا 6% گروتھ. یہ 6% کا گروتھ جو ہے ویسے بہت مہنگا پڑا ہے ہم کو. ہم لوگ پی ٹی آئی میں کافی لوگ جو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اس کے وجہ سے آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹس وہ بہت ہی خراب ہو گئی. یہ ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ نے تو بہت ہی ڈسٹروائے کرا, مگر اس میں بنیادی حقائق یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کنٹریبیوٹ کرا. اگر وہ جو ایکسپینشنری پالیسی نہیں ہوتی 21-22 کے بجٹ کی, تو یہ آج نہیں پہنچتے. اس میں ہم لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں آئی تھنک ابھی تک وہ جو اسٹرکچرل ریفارم جو ڈاکٹر احمد نے کہا اس پر نہیں فوکس ہے. اور جب تک وہ فوکس نہیں ہوگا
وہ ہم لوگ نہیں آگے بڑھیں گے. آج یہ علی خضر نے بھی ایک آرٹیکل لکھی ہے بزنس ریکارڈر میں, بڑی اچھی آرٹیکل ہے, کہ ریفارمز کہاں ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیں, ایک چیز میں کہوں گا, اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر احمد جیسے لوگ بس پیسے لے آئیں گے اوورسیز سے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, یہ ڈاکٹر احمد پر بھی بڑی ایک ظلم ہوگی اور پاکستان پر بھی بہت ظلم ہوگا. یہ ایسے پاکستان نہیں بننا ہوا ہے کہ بس اوورسیز سے 30 بلین آ جائے اور آپ نے اپنے انٹرنل ریفارمز نہیں کرے, سٹرکچرز نہیں بہتر کرے, کہ ان کے بھی پیسے برباد کریں گے, پاکستان بھی بہتر نہیں ہوگا. تو یہ اگین میں ایز اے سمپتھائزر کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ریئلی سوچنا چاہیے. اور ابھی تک جو ہے نیدر وائٹ پیپر نور دا جنرل ایٹیٹیوڈ پی ٹی آئی میں دکھائی دی ہے کہ ریفارم جو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز, امپورٹ سبسٹیٹیوشن, سبسڈیز کو ختم کرنا, ریل اسٹیٹ پر فوکس, پھر وہی بات ریل اسٹیٹ میں پیسے لے آؤ. ریل اسٹیٹ ایک بڑی ڈسٹرکٹیو نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. شاید ڈاکٹر پیرزادہ آپ کہنا چاہیں گے کچھ ریل اسٹیٹ کے بارے میں بھی, اور پی ٹی آئی کے اس پر. مگر میرے لحاظ سے ہمارے اکنامکس پروگرام جو ہے نا بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اور میں اسی حوالے سے ڈاکٹر پیرزادہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں, اس پہ سب کو اتفاق ہے کہ جب تک بیسک بنیادی اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوتی بہت مشکل ہوگا پاکستان کی اکانومی کو اس کا احیاء کرنا, بحال کرنا. تو ایسے میں پاکستان کے, اینڈ دس از لاسٹ کوسچن, کہ اس میں پاکستان کے جو غریب عوام ہیں, غریب لوگ 80-90% جو لوگ ہیں, ان کا پھر کیا بنے گا اگر بنیادی اصلاحات نہیں ہوتی تو؟ آئی تھنک اس میں اب یہ وائٹ پیپر سے بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں اس سے نہیں, آپ کی جو عام اگر آپ ریئل ویجز, آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے چیزیں خریدنے کی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی بہت زیادہ امپروومنٹ ویسے بھی نہیں آئی پچھلے کافی عرصے میں. آپ کی اشرافیہ تو امیر ہوتی رہی ہے, آپ دیکھتے رہے ہیں گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو آپ کا جو عام آدمی ہے, عام طبقات ہیں, ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی امپروومنٹ نہیں آئی اگر آپ ان کی ریئل ویجز کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں. تو آئی تھنک اس کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. اور یہ چیز آپ دیکھیں جب چیزیں بری, اس کی آج کل جو حالات فار ایگزامپل ہمارے چل رہے ہیں, ان حالات کا اشرافیہ پہ اتنا فرق نہیں پڑ رہا. ان کے ایسٹس باہر بھی ہیں, انہوں نے ڈالرز میں بھی کنورٹ کرا لی ہیں, انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے, وہ بہت چیزیں کر لیتے ہیں. جو عام آدمی ہے الٹیمیٹلی وہ پستا ہے. تو آپ بیسکلی آپ کو, اگر آپ نے عام آدمی کا بھی سوچنا ہے تو آپ کو ریفارم کرنی پڑے گی. اور یہ جو بات ہے وائٹ پیپر میں فار ایگزامپل آپ 6% پہ گرو کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو یہ ایک متفقہ کوشش تھی جس میں جو آج ہمیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس میں اس ایک گورنمنٹ کا اکیلے کردار نہیں ہے. جو میں نے ڈیٹا شیئر کیا تھا وہ 2013 میں 6% تھی, تو وہ آج بڑھ کے 26% آج 2023 میں آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ پہنچ گئی ہے. تو یہ اس میں سب کا کردار ہے. اور اگر ہمارا یہی ایمفسس رہے گا کہ ہم باہر سے پیسے لے لیں, آئی تھنک اس میں بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے پچھلے 4 سال میں 100 بلین سے زیادہ بھیجا ہے پاکستان میں. تو وہ 100 بلین سے زیادہ جو بھیجا ہے وہ کدھر گیا, اس کا اکانومی پہ کیوں نہیں پازیٹیو افیکٹ آیا, ہم دوبارہ ادھر کیوں کھڑے ہیں جہاں پہ ہم لیٹ سے کچھ عرصہ پہلے کھڑے تھے. تو اس کی یہی وجوہات ہیں کہ وہ جو پیسہ آتا ہے آپ اس کو ٹھیک طرح سے اسپینڈ نہیں کرتے, آپ اس کو انہی سیکٹرز کو دوبارہ آپ اس پیسے کو لیتے ہیں اور انہی سیکٹرز کو پھر سے آپ مراد دینا شروع کر دیتے ہیں جو سیکٹرز آپ کی تباہی کا باعث بنے ہیں. جی. اور آپ اور آپ آگے جانے کے لیے آپ پھر انہی سیکٹر سے امید لگاتے ہیں کہ وہی ریئل اسٹیٹ, وہی کنسٹرکشن, وہی ساری چیزیں ہم دوبارہ سے کریں گے اور اس دفعہ کچھ نیا ہو جائے گا. اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آتی ہماری کیا میرے خیال سے شاید آسان ہے اس لیے. اور باقی نہیں ڈاکٹر پیرزادہ, میں آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا, ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہمارے اور انفلوئنسر ریئل اسٹیٹ میں بہت انٹرسٹڈ ہے, آپ کو پتا ہے کون ہے وہ؟ ہاں آئی تھنک وہ بھی, آئی تھنک اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہم اب پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں کہ ہم لاہور میں یا کراچی میں یہ کنسٹرکشن ہوگی تو کام ہو جائے گا.
تو ڈی ایچ اے سی ایچ اے تو یہ کب سے کنسٹرکشن چل رہی ہے، آج کل اس سے تو کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ ایک کرائسس اور پھر دوسرا اس میں کرائسس۔ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جنرل ایک رجحان کو انہوں نے فروغ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر بن رہا ہے، ہر بندہ ہر پراپرٹی میں بندہ چلا جائے، اور بلڈر بن اس رہا ہے، میں اور بھی ہر بندہ نہیں جا سکتا، جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کو تو یہی مسئلے پڑے جی رہتے ہیں کہ اس پہ قبضہ نہ ہو جائے، جو امیر طبقہ جی ہے وہ اس پہ چلا جاتا ہے۔ جی اور بالکل باقی یہ پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے، یہ کوئی پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے۔ جن ممالک نے ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن کی طرف جا کے اپنی اکانومی کو گرو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کچھ 5 سال تک کے لیے گرو تو کیا اور بڑا اچھا گرو کیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی پھر تباہی کے دہانے پہ ہی پہنچے جس طرف ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر ذکر کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی واپس اپنے 2018 کے مینیفیسٹو پہ کیوں نہیں جاتی، جس میں یہ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہی تھی، جس میں یہ پولیس ریفارمز کی بات کر رہی تھی، جس میں یہ جوڈیشری کی ریفارمز کی بات کر رہی تھی، جس میں یہ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہیں، تو ہم اس کی طرف جائیں، جو کہ یقیناً مشکل ہیں، لیکن وہی اس ملک کا حل ہے، یہ باقی چیزیں اس ملک کا حل نہیں ہیں۔ جی بلا شبہ ڈاکٹر احمد پیرزادہ اور جاوید حسن صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر تو اس ملک میں کوئی ریفارم کرنا چاہتا ہے، اصلاحات چاہتا ہے، تو پی ٹی آئی جیسی جماعت کو بھی اپنے 2018 کے منشور کی طرف واپس جانا پڑے گا، ورنہ تو پاکستان کی جو سول ملٹری ایلیٹ ہے یا اشرافیہ ہے، اس نے اپنے لیے مراعات کا، سہولتوں کا ایک ایسا میکنزم، ایسا آرکیٹیکچر کھڑا کر رکھا ہے کہ وہ ہر دور میں پھل پھول رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی 80-90% سے زائد آبادی کمزور سے کمزور تر، غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ یہ مراعات کے آرکیٹیکچر کو کس طرح ختم کر کے، کم از کم کر کے، وہ تمام فوائد عام عوام تک ایکسٹینڈ کیے جائیں۔ آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔